اب میں واپس مزنگ چوک کے واقعے پر آتا ہوں۔ افغانستان کے بعد میری منزل لاہور تھی۔ 27 جنوری 2011 کو میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل میں محسوس کیا جب اس موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھے سوار نے میری طرف گن اٹھائی تو میں ایک مشکل صورتحال کا سامنا کر رہا تھا۔ میرا اور گن کا فاصلہ 10 فٹ سے زیادہ نہ تھا۔ اگر کھلی سڑک ہوتی تو میں ایکسیلیٹر دبا کر نکل جاتا، لیکن سڑک ٹریفک سے بھری ہوئی تھی، چنانچہ گاڑی بھگا لے جانے کا آپشن موجود نہیں تھا۔ اگر میں اپنی مخصوص ایس یو وی میں ہوتا تو مجھے کچھ نہ کرنا پڑتا۔ میں ان کی طرف مسکرا کر دیکھتا کیونکہ ان کی چلائی گئی ہر گولی گاڑی پر بے اثر ہوتی۔ اس کے شیشے ہر ممکن حد تک بلٹ پروف تھے، لیکن میں ایک عام سیڈان میں سوار تھا۔ اس وقت شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس موقع پر میرے پاس اپنی ٹریننگ پر انحصار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میری ٹریننگ نے مجھے سکھایا تھا کہ اگر میری جان کو خطرہ لاحق ہو تو کیا کرنا ہے۔ چنانچہ میں نے وہی کچھ کیا جو مجھے سکھایا گیا تھا۔ گن کی نالی میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ کو غیر محسوس انداز میں حرکت دیتے ہوئے اپنی سیٹ بیلٹ کو کھول دیا اور ہولسٹر میں سے اپنی گن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ گن نکالنے کے لیے مجھے وقت ضائع نہیں کرنا پڑا۔ میں نے اپنی ٹی شرٹ کا بٹن کھولا اور اس میں شاید 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا ہوگا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں انہیں ایسا کس طرح کیا۔ بات یہ ہے کہ میری تمام عمر گن چلانے میں ہی بسر ہوئی تھی۔ اپنے بھائی بہن کے ساتھ شوٹ کھیلتے ہوئے سارا بچپن گزارا۔ اس کے بعد نجی زندگی سے لے کر فوج تک گن سے میرا خاصا تعلق رہا تھا۔ میرے افسران اور میرے ٹرینرز جانتے تھے کہ میں گن استعمال کرنے میں کتنا برق رفتار تھا۔ اگر مزنگ چوک پر مجھ سے ٹکرانے والے نوجوان بھی یہ بات جانتے تو شاید وہ کبھی میرے سامنے آنے کی کوشش نہ کرتے۔ ان کے پاس اس شام کرنے کے لیے بہت سے کام نکل سکتے تھے۔ ان کے وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ میں اتنی دیری سے گن نکال لوں گا۔ میری گن مکمل طور پر آٹومیٹک تھی۔ جیسے ہی میرا ہاتھ گاڑی کی اسٹرنگ سے بلند ہوا، میں نے فائر کر دیا۔ میرے ہاتھ میں برانڈ نیو کلاک 17 گن تھی جو مجھے لاہور پہنچنے پر مہیا کی گئی تھی۔ میرے پاس دیگر ضروری اشیاء بھی تھیں، جیسا کہ جی پی ایس، کیمرہ فون اور میٹر والا ریڈیو۔ یہ اشیاء ہر آرمی کانٹریکٹر کو دی جاتی ہیں۔ مجھے برانڈ نیو کلاک 17 گن دی گئی۔ اس صبح جب میں اپنی رہائش گاہ سے باہر آیا تو میری گن کے میگزین میں 17 گولیاں تھیں اور ایک چیمبر تھا۔ جب میں مزنگ چنگی میں اپنا دفاع کر رہا تھا تو 10 گولیاں 2 افراد کو مار دی اور 2 یا 3 سیکنڈ کے وقفے میں تمام خطرات کو ختم کر دیا۔ مزنگ چوک میں اس شام میں 2 یا 3 سیکنڈ کے قلیل وقفے میں میری گن سے 10 گولیاں نکلیں اور تمام کھیل ختم ہو گیا۔ میرا نشانہ بہت اچھا تھا، اگرچہ گولیاں کار کی اسکرین میں سوراخ بناتی ہوئی اپنے ہدف کی جانب گئی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی نشانے سے نہ بھٹکی۔ سڑک پر بہت رش تھا لیکن کوئی اور شخص زخمی نہیں ہوا۔ اگر نشانہ ذرا سا بھی چوک جاتا تو بہت سے دیگر افراد کی جان بھی چلی جاتی۔ ہلاک ہونے والوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ظاہر کرتی تھی کہ بائک پر پیچھے بیٹھے محمد فہیم کو 5 گولیاں لگیں، ایک بائیں ٹانگ پر، ایک دائیں ٹانگ پر، 2 سینے میں اور ایک سر کے پیچھے۔ وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ موٹر سائیکل چلانے والے فیضان حیدر کو 5 گولیاں جسم کے پیچھے لگیں اور وہ شدید زخمی ہوا تھا۔ ان کی موٹر سائیکل سڑک پر دیگر بائکس اور رکشوں کے درمیان گر گئی تھی۔ فیضان حیدر نے بھاگنے کی کوشش ضرور کی لیکن بری طرح زخمی ہونے کی وجہ سے دور تک نہ جا سکا اور میری کار سے تقریباً 30 فٹ کے فاصلے پر مر گیا۔ کسی بھی شخص کی جان لینا افسوسناک عمل ہے، لیکن جب ایک شخص مجھ پر پستول تان لیتا ہے تو پھر یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ مرنا پسند کریں یا جان بچانا۔ اس وقت یقینی طور پر جان بچانا ہی سب سے اہم ہو جاتا ہے اور جان بچانے کے لیے اس فوری خطرے کا تدارک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہی میں نے کیا۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں بھی میری تعیناتی ہو وہاں میں اپنا کام کر کے جلد سے جلد اپنے گھر پہنچوں اور اپنی بیوی ربیکہ اور بچوں کے ساتھ وقت گزاروں۔ جب میں نے آخری گولی چلائی تو اپنے ارد گرد دیکھا کہ مجھے کوئی خطرہ تو نہیں۔ میری کار کی ونڈ اسکرین کو نقصان پہنچا تھا، اس لیے میں واضح طور پر نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس لیے میں نے دروازہ کھولا اور تمام مقامات کا جائزہ لیا۔ بہت سے لوگ وہاں جمع ہو رہے تھے لیکن اب مجھے کوئی خطرہ نہ تھا۔ میرے ارد گرد بہت سے موٹر سائیکل سوار اپنی موٹر سائیکلیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے جب لاشیں اور خون دیکھا تو انہوں نے دوڑیں لگا دی۔ پاکستان میں یہ عام دستور ہے کہ اس طرح کے کسی حادثے کی صورت میں لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ جلد ہی وہ مقام پرسکون ہو گیا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ سکون عارضی ہے۔ وہاں سے امریکی قونصلیٹ 3 میل کی دوری پر تھا۔ میں نے فوراً اپنے سفری بیگ سے کیمرہ نکالا اور فہیم کی تصاویر بنائی، کچھ آدھے جسم کی اور کچھ اس کی پوری باڈی کی۔ میں نے ایک ایسی تصویر بھی بنائی جس میں اس کے ہاتھ میں گن صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے تصویر کو زوم کیا تو گن اور نمایاں ہو گئی اور اس تصویر میں اس کی ایک انگلی بھی ٹریگر پر نظر آنے لگی۔ میں مقامی حکام کے لیے
کچھ ثبوت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ روسی ساختہ گن تھی جو پاکستان میں عام پائی جاتی ہے۔ مجھے میرے دوست نے ایک بار بتایا تھا کہ اگر تمہارا مقابلہ 10 آدمیوں سے جن میں سے 9 کے پاس AK-47 رائفلیں اور 10ویں کے پاس ٹوکریو گن ہے تو سب سے پہلے ٹوکریو گن والے کو مار دو، کیونکہ یہ وہ ہتھیار ہے جو ان سب میں سے زیادہ خطرناک ہے۔ محمد فہیم کو مجھے ہلاک کرنے کے لیے صرف ایک گولی چلانے کی ضرورت تھی۔ اگر وہ ماہر ہوتا تو اس کے لیے 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ درکار تھا۔ میں نے کیمرہ واپس کار میں رکھا۔ اتنی دیر میں ٹریفک کنٹرول کرنے والا پولیس اہلکار وہاں آیا۔ اس نے حیرت سے گری ہوئی موٹر سائیکل اور لاشوں کو دیکھا۔ میں نے اپنا سفارتی پاسپورٹ اس کے سامنے لہرایا اور کہا کہ میں امریکی سفارتکار ہوں اور امریکی قونصل خانے جانا چاہتا ہوں، لیکن وہ انگریزی نہ سمجھ سکا۔ مجھے نہ اردو آتی تھی نہ پنجابی۔ وہ کچھ بول رہا تھا اور میں کچھ، دونوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چہرے سے وہ کافی کنفیوز لگ رہا تھا۔ میں نے اسے فہیم کے ہاتھ میں موجود پستول دکھایا۔ میں نے سوچا کہ اسی تفصیل سے آگاہ کروں۔ ٹریفک اہلکار نے گن اس کے ہاتھ سے نکال لی اور محفوظ کر لی۔ اتنی دیر میں بہت سے لوگ میری کار کی طرف بڑھنے لگے، لیکن ان کا اندازہ جارحانہ نہیں تھا۔ تاہم میں پاکستانی ہجوم کے رویے کو جانتا ہوں۔ جیسے ہی پولیس اہلکار نے دوسری طرف منہ کیا، میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اور دروازے بند کر لیے۔ میں نے ریڈیو آن کیا۔ مجھے فوری مدد کی ضرورت تھی اور میں قونصل خانے سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ دنیا بھر میں سیکورٹی کنٹریکٹر پر حملے ہوتے رہتے ہیں۔ عراق کے شہر فلوجہ میں اسلامی انتہا پسندوں نے بلیک واٹر کے لوگوں پر حملہ کیا اور ان میں سے 2 کو ہلاک کر دیا۔ فلوجہ کے واقعے کے بعد 2004 میں عراقی اسلامی انتہا پسندوں نے بلیک واٹر کے کسی بھی کنٹریکٹر کو مارنے والوں کے لیے $5000 انعام کا اعلان کیا۔ اطلاعات کے مطابق میری آخری دورہ پاکستان کے دوران کشمیر میں ہندوؤں کے خلاف جہاد کرنے والے پاکستانی گروپ لشکر طیبہ نے بلیک واٹر کے لوگوں کو مارنے والوں کے لیے اس طرح کے انعام کا اعلان کیا تھا۔ اس تفصیل میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ بلیک واٹر کا ہے یا نہیں۔ اگر وہ امریکی ہے تو اسے 27 جنوری 2011 کو میرا تعاقب کرنے والے اور مجھے گن دکھانے والے فہیم اور فیضان لشکر طیبہ کے لوگ تھے۔ یہ ممکن بھی تھا اور نہیں بھی۔ میں جس جگہ اور مقام پر تھا وہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے فوری مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے امدادی بیس سے رابطہ کیا۔ بیس، میں کراس بونز ہوں۔ کراس بونز میرا شناختی نام تھا۔ کسی بھی ایمرجنسی صورت میں مجھے اسی طرح رابطے کی ہدایت کی گئی تھی۔ بیس نے مجھے شناخت کیا اور کہا، ہاں بولو کیا بات ہے؟ میں نے 2 لوگوں کو مار دیا ہے، مجھے فوری مدد کی ضرورت ہے۔ کراس بونز تم کیا کہہ رہے ہو؟ دوبارہ تفصیل بتاؤ، مجھ سے پوچھا گیا۔ موٹر سائیکل پر سوار 2 لوگ ایک چوک پر میرے سامنے آ گئے اور مجھے گن دکھائی۔ میں نے انہیں مار دیا ہے۔ مجھے مدد چاہیے کیونکہ یہاں کچھ برا ہو سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا نام بھی پاکستان کی گلیوں میں ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جائے۔ گن شوٹنگ کا سن کر فوراً ہی میرے چیف لائن پر آ گئے۔ اتنی دیر میں نے GPS بھی آن کر لیا۔ چیف نے مجھ سے پوچھا، کراس بونز تم کہاں ہو؟ مزنگ چنگی اور جیل روڈ کے سنگم پر فیروز پور روڈ۔ مجھے تفصیل بتاؤ، چیف نے پوچھا۔ میں نے 2 لوگوں کو مار دیا ہے۔ یہ اب پرسکون ہے، لیکن لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے۔ مجھے خطرہ ہے یہ لوگ خوش نظر نہیں آ رہے، اس لیے مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ فوراً ٹیم بھیجیں۔ جس وقت میں بیس میں چیف سے مخاطب تھا، میری نظر ہجوم پر بھی تھی۔ جب میں تصاویر بنانے کے لیے کار سے نکلا تھا تو کار نہ تو گیئر میں تھی نہ ہی مجھے ہینڈ بریک لگانا یاد رہا۔ چنانچہ وہ ڈھلوان پر آگے کی طرف بڑھ گئی، یہاں تک کہ اس کا اگلا بمپر اس سے اگلی کار کے پیچھے بمپر سے لگ گیا۔ جب اگلی کار نے حرکت کی تو میری کار بھی اس کے ساتھ جڑ گئی۔ میں جو وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ دیکھ کر اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ لوگوں کا ہجوم میری کار پر مکے مار رہا تھا۔ وہ غصے میں بھی تھے۔ میں نے لوگوں کے ہجوم کی طرف دیکھا۔ ان میں سے کچھ نیچے گرے ہوئے موٹر سائیکل کے پاس کھڑے تھے اور فہیم کی لاش کی طرف اشارے کر رہے تھے۔